میں آپ کا میزبان نوجم علی خان، اور آج جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گورنر عمر سرفراز چیمہ کو ایک جوائنٹ سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن کے بعد عہدے سے ہٹایا ہوا تصور کیا جا رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب وہ مزید پنجاب کے گورنر نہیں ہیں، بلکہ ان کی جگہ پر چودھری پرویز الہی جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، وہ گورنر کے عہدے پر اور قائم مقام گورنر کے عہدے پر جو ہیں فائز ہو جائیں گے، لیکن وہ اپنے عہدے کا چارج لیتے ہیں بطور قائم مقام گورنر، ذمہ داریاں سنبھالتے ہیں نہیں سنبھالتے، ابھی تک اس کے حوالے سے کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ لیکن یہ واضح ضرور ہو گیا کہ ہمارے پاس عہدے اسی طرح ہی آتے جاتے رہتے ہیں، اس طرح آتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پنجاب اسمبلی میں اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور کیبنٹ کی میٹنگ کرتے کرتے ان کو پتہ چلتا ہے کہ باہر ان کا پروٹوکول موجود نہیں ہے۔ وہ باہر نکلتے ہیں تو پروٹوکول کی گاڑیاں جا چکی ہوتی ہیں، اور وہ ایک عام شہری کی طرح وہاں پر اپنی گاڑی کے ساتھ، اور ایک پولیس کی جو گاڑی ہے اس کے ساتھ چلنی ہے سابق وزیر اعلیٰ کے طور پر، وہ وہاں پر کھڑی ہوئی ہوتی ہے اور وہ سابق وزیر اعلیٰ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح عمر سرفراز چیمہ جس تمطراق کے ساتھ، جس تنتنے کے ساتھ، جس آپ کہہ سکتے ہیں اپنی ہیبت کے ساتھ، اور جس طرح اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے، وہ بھی آئین کی شرائط پوری ہونے کے بعد محض ایک جوائنٹ سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن کی مار نکلے، اور آج سارا دن گورنر ہاؤس کے باہر اتنی بڑی تعداد میں پولیس فورس موجود رہی کہ کہیں عمر سرفراز چیمہ جو ہے اندر زبردستی داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ اس وقت جو پریکٹیکل صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کا کوئی بھی گورنر نہیں ہے، اور پنجاب کا جب کوئی گورنر نہیں ہے تو اس کے باوجود بھی پنجاب چل رہا ہے۔ تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا اس تمام پوری صورتحال میں کہ اگر میں یہ دیکھوں کہ صدر مملکت اپنی جگہ پر موجود ہیں، وہ نہ موجود ہوں، وزیر اعظم نے سفارش کرنی ہے، کسی بھی چیز کی ایڈوائز بھیجنی ہے، صدر نے کیا کرنا ہے اوتھ کمشنر کی طرح، وہ مجبور ہیں، آئینی طور پر مجبور ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر انگوٹھا لگا دینا۔ وہ پہلی دفعہ 15 دن میں نہیں لگاتے تو اگلے 10 دن میں انہوں نے لگانا ہے، اگر وہ نہیں لگاتے دوسرے 10 دن بھی 25 دن پورے گزر جاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو کام پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہے ہیں وہ کام ہو جانا ہے۔ یعنی کہ آپ ان کا رول ایک ڈاک خانے جتنا اہم بھی نہیں سمجھ سکتے، انہوں نے ایک اوتھ کمشنر جتنا اہم بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اگر وہ اس کو ریفیوز بھی کرتے ہیں تو وہ کام ہو جانا ہے، ایک جوائنٹ سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن سے ہو جانا ہے۔ تو اہمیت کیا ہوئی صدر کی؟ وہ جو اتنا بڑا ایوان صدر ہے، وہ جو اس کا اتنا بڑا بجٹ ہے، اتنا زیادہ سٹاف ہے، اتنا ہم جو اس کو آئین میں کہتے ہیں جناب بہت بڑا آئینی عہدہ ہے، اہمیت کیا ہے اس کی، ضرورت کیا ہے اس کی؟ کام وہی ہونا ہے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہنا ہے۔ پھر اس کے آپ گورنر پہ آ جائیں، گورنر نے کیا کرنا ہے؟ وہی کام کرنا ہے جو وزیر اعلیٰ پنجاب، اگر پنجاب کے گورنر ہیں تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہنا ہے، اگر وہ نہیں کرتے وہ بعد میں ہو جانا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا گورنر ہاؤس، اتنا بڑا ایوان صدر، اور آپ اس کو ایک جگہ کے کروڑوں روپے کے جو سالانہ بجٹ ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تمام صوبوں کے اوپر، ان کے محلات کو دیکھیں، ان کے سٹاف کو دیکھیں، ان کے آنیاں جانیاں دیکھیں، ان کے پروٹوکول دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کی سہولیات دیکھیں، تو وہ کرتے کیا ہے؟ سارا سال کیا کرتے ہیں؟ صرف جو وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر انہوں نے انگوٹھا لگا دینا ہے اور وہ کام ہو جانا ہے۔ یہ انگوٹھا لگائے بغیر ہی ہو جائے، کیا ضرورت پڑی ہے ان کی؟ ہم ایک غریب قوم ہے، ہم کیوں اربوں روپے ان سفید ہاتھیوں پر خرچ کر رہے ہیں جن کا پریکٹیکلی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کی موجودگی کی؟ بہت بڑی بات کی جاتی ہے کہ اہمیت کیا ہے ان کی۔ جناب ہم برطانوی طرز حکومت جو ہے اور طرز جمہوریت پر چلتے ہیں، تو برطانیہ نے بھائی انہوں نے تو اپنی بادشاہت کو، اپنی وہ جو بہت ہی بزرگ ہو گئی ہیں اس وقت ملکہ، ان کو سسٹین کرنا تھا، ان کو لے کے چلنا تھا۔ ہمارے پاس کون سا جناب بہادر شاہ ظفر صاحب کی اولاد بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم نے ان کو لے کے چلنا ہے؟ ہم نے کون سا اکبر بادشاہ کی اولاد کو جو ہے لازماً لے کے بیٹھے رہنا ہے؟ یہ ہمارے پاس کیا ہے یار؟ محترم ہے ہمارے لیے لیکن کراچی کے دندان ساز ہیں بھائی، وفاق کی علامت آپ کہہ رہے ہیں، ایک سیاسی کارکن ہے، اس جیسے بہت سارے سیاسی کارکن ہیں، آپ وہاں پر بٹھا دیتے ہیں، اتنا بڑا پروٹوکول دے دیتے ہیں، بجٹ دے دیتے ہیں، اور پھر اس سے بڑھ کر بہت بڑی زیادتی جو کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ گورنر کو آپ صوبے کی تمام یونیورسٹیز کا چانسلر بنا دیتے ہیں، اور ان میں سے بعض گورنر ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے خود بی اے بھی نہیں کیا ہوا ہوتا، اگر بی اے کیا بھی ہوا ہے
تو بی اے کرنے سے کیا یونیورسٹی کے وائس چانسلر سے بھی اوپر چلے جائیں گے؟ آپ ذرا دیکھیے، میں اس کو گول کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا کہ عمران اسماعیل صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق گورنر ہے سندھ کے، مجھے آپ یقین کریں ویکیپیڈیا پر بھی ان کی ایجوکیشن نہیں ملی. بعض لوگ کہتے ہیں وہ ایف اے ہے، پتہ نہیں ایف اے پاس ہیں فیل ہیں، یہ بھی ابھی نہیں پتا. تو وہ سندھ جیسا صوبہ، باشعور صوبہ، اس کی تمام یونیورسٹیوں کے وہ وائس چانسلر سے بھی اوپر چانسلر تھے. یار کیا مذاق ہے؟ اس طرح چلتا ہے، اس طرح سسٹم بنتا ہے. آپ ایک وائس چانسلر کے لیے بڑی اہلیت ڈھونڈتے ہیں اور وہ وائس چانسلر جو ہے جا کو اس کو مٹھی چاپی کرنی پڑتی ہے چانسلر کی، کیونکہ وہ سربراہ ہے اس کا، آپ اس کے ذریعے کروا رہے ہیں. کام ان کا کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے محل دیے ہوئے ہیں، ہم نے اربوں روپے کے اخراجات کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کو چلائی جا رہے ہیں. کیوں چلائی جا رہے ہیں؟ کیا اہمیت ہے؟ آج گورنر صاحب جو گئے ہیں، چلے گئے ہیں، نہیں بھی ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا؟ حکم تو وزیر اعلیٰ کا چلنا ہے. یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. ان کا جانا بھی ڈسکس کریں گے اور اس چیز کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر نہ بھی ہوں تو سسٹم چلے گا. ہم کیوں کرتے ہیں یہ سارا کچھ؟ کس قسم کی چیزیں، اخراجات کہاں پہ کر رہے ہیں ہم؟ میں اپنے جو یہاں پر ہمارے پینلسٹ ہیں ان کی طرف جانا چاہوں گا. بہت ہی مشہور اور نامور ماہرین قانون ہیں، آئین کو، کانسٹیٹیوشن کو اور ان ضروریات کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. بہت مشکور ہوں. صفدر شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اس کے ساتھ ہی محمد احمد بٹو صاحب موجود ہیں. آپ پاکستان تحریک انصاف سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ماہر قانون بھی ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں پر آپ کا تشریف لانے کے لیے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر مسلم لیگ نون کی نمائندگی کے لیے اور قانون کے حوالے سے تشریح کے لیے خالد نواز گھمن صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. خالد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ گورنر، صفدر صاحب کیوں ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ویل آپ نے جتنا انٹرو دیا اس میں ایک چیز سے تو میں بڑا کنسینگوین ہوں، ایگری کرتا ہوں جی کہ ہمارے ہاں یونیورسٹی کا جو معیار ہے وہ دن بدن گر رہا ہے بدقسمتی سے. اس کی زبوں حالی کا ایک ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ ہماری یونیورسٹیز میں پولیٹکس ہے اور جو گورنر ہے وہ ان پڑھ ہوتے ہیں موسٹلی، معذرت کے ساتھ. جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، جی اگر ہم آئین کا مطالعہ کریں یا ہم جو سٹرکچر ہے ہماری گورنمنٹ کا اس کو دیکھیں تو بیسیکلی وی آر اے فیڈریشن. فیڈریشن جو بنتی ہے جیسے ٹیم کے ساتھ ایک کپتان ہوتا ہے، 11 کھلاڑی ہیں، ایک کپتان ہے ان میں، اسی طرح ان کو اکٹھا رکھنے کے لیے، ان کو جوڑنے کے لیے، ان کو گلو اپ کرنے کے لیے، ان کو ایلفی لگانے کے لیے ایک ایسی فورس کا ہونا ضروری ہے کہ جو ان کو ڈس انٹیگریٹ ہونے سے روکے. وہ ڈس انٹیگریشن اگر روکنی ہے آپ نے تو اس کو جو فیڈریشن ہے، فیڈریٹنگ یونٹس ہے، اس کی ریپریزنٹیشن دیں گے تب ہوگا. اگر آپ اس کی ریپریزنٹیشن ان کو نہیں دیتے تو بانمتی کے کنبے کی طرح یہ فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں یہ اپنی اٹانومی کو اس سے آگے بڑھانا شروع کر دیں گے. اور اس کے بعد آج نہیں تو کال نہیں تو پرسوں، جیسے کئی دفعہ آپ نے ایک صوبے کا نام بھی لیا، وہ بھی ہیں، ایک اور صوبہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہمیں بڑی تکلیفیں ہیں فیڈریشن سے، تو انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کریں گے، انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، نتیجہ سیول وار ہوگا. سو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم سامنے سے دیکھیں تو وہ نظر نہیں آتی، لیکن انٹرنلی اگر ان کا مطالعہ کریں تو وہ ضروری ہوتی ہیں. اسی طرح فیڈریشن سمجھنے کے لیے آپ نے کہا فیڈریشن، میں احترام کرتا ہوں، ظاہر ہے وفاقی نظام ہے، ہم نے اس کے مطابق بہت ساری ریکوائرمنٹ پوری کرنی. مجھے بتائیے گا کیا گورنر جو ہے، جو شخصیت گورنر کے طور پہ موجود ہوتی ہے، کیا وہ وفاق کو جوڑے رکھنے میں کوئی رول پلے کرتی ہے، کوئی کردار ادا کرتی ہے وفاق کے ساتھ؟ وہ کچھ بھی نہیں کرتے. سر آپ کا کیا خیال تھا؟ عمران اسماعیل صاحب نے سندھ کو ساتھ جوڑا ہے وفاق کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، یا چودھری سرور صاحب تھے جنہوں نے پنجاب کو پاکستان کے ساتھ رکھا ہوا تھا؟ نہیں سر، یہ صفدر شاہین صاحب تھے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں. اگر صفدر شاہین پاکستان کے ساتھ نہ ہو، کسی چودھری سرور کے باپ کی بھی مجال نہیں ہے کہ وہ ساتھ رکھ سکے. سر یہ پاکستانیوں کی بات ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ جس کی ریپریزنٹیشن نہیں کریں گے، جس گھر کا چوکیدار یا مالک نہیں ہوتا نا، وہ گھر نہیں رہتے. اسی طرح اگر آپ فیڈریشن کا ایک ریپریزنٹیٹیو وہاں ایک فورس کے طور پہ نہیں تو ایک سمبولک اس کی ریپریزنٹیشن نہیں نہ رکھیں گے تو اس کے بعد آپ فیڈریشن کو ریپریزنٹ نہیں کر سکیں گے. ایک ریپریزنٹیٹیو جو آ رہا ہے، مثال کے تو خیبر پختونخوا میں جو گورنر تھے وہ ریپریزنٹیٹیو تھے، اور بعد میں خبریں آئیں کہ جناب انہوں نے تو سرکار کے خرچ پہ 3 مالشیے رکھے ہوئے ہیں اور ان سے. سر یہ ریپریزنٹیٹیونیس ہے ہمارے وفاق کی؟ اس طرح ہم نے وفاق کی نمائندگی کروانی ہے؟
دیکھیں ہمارے ہاں اوورال جو مرائلز ہیں نا سوسائٹی کے وہ بہت ڈاؤن جا چکے ہیں. جو آپ نے بات کی ہے یہ آئین قانون میں نہیں لکھی, لیکن یہ اتنی بنیادی بات ہے کہ یہ بیسک پرنسپل ہونا چاہیے. اگر ہم سیدنا میرٹ کی یہ بات کرنے لگے, میرٹ ہمارے ہاں کوئی نہیں. یہی تو آپ کی بات میرٹ کیا ہے؟ کسی کا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. جو ریکوائرمنٹ لکھی ہوئی ہیں بڑی ویگ سی ہیں. آپ کے پاس پرائم منسٹر کی میاں نواز شریف نے ممنون حسین صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا. سول جج کی ریکوائرمنٹ مشکل ہیں, ان عہدوں کی ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے. ایک اے ایس پی کی ریکوائرمنٹ مشکل ہیں, ان عہدوں کی کوئی نہیں ہے. ایک کلرک کی ریکوائرمنٹ ہے بدقسمتی سے, جس نے یو ڈی سی بننا ہے یہ دوسرے چوتھے سکیل پہ لگنے ہیں. یہ جو بغیر سکیل کے جو سب سے اوپر ہیں ان کی نہیں ہے, ان کو بنانے کی ضرورت ہے. ایک سیکنڈ اس میں ایڈ کرتا ہوں, یہ کیوں نہیں بنتی؟ انہی لوگوں نے بنانا ہے. تو یہ لوگ بد نیت ہیں, یہی ہماری سوسائٹی کو ہمارے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا چاہ رہے.